اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی۔ فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فجر ہے، جو روزانہ فجر ہوتی ہے، بڑی مشہور اور معروف فجر ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے جب روشنی پھیل جاتی ہے، اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مدثر میں بھی اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ اور سورہ تکویر میں فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبح کے خالق ہونے پر اپنی مدح بیان فرمائی ہے، فرمایا فالق الاسباح، کہ اللہ تعالیٰ صبح کو نکالنے والا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر میں قرآن پڑھنے والے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے گواہ ہوتے ہیں جو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ جو اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے صبح کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں یا عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں؟ یعنی صبح کا وقت وہ ہوتا ہے کہ رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور جو بندہ فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہوا پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جب ہم نے اس کو چھوڑا تو فجر کے وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر شام کا فرشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ قدسی گناہوں سے پاک مخلوق اس بندے کے حق میں نیک گواہی دیتی ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کی ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آج آخری جمعہ ہے ماہ ذی القعدہ کا۔ ماہ ذی القعدہ آخری مہینہ ہے، 11واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد ماہ ذی الحج جو ہے یہ آخری مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحج قربانی کا مہینہ ہے، اور قربانی کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کی جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، یہ بڑے برکتوں والے ہیں۔ اور بالخصوص اس کی جو رات کی عبادت ہے، اس کی ہمارے دین میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ہمارے اسلاف سلف صالحین رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور اسی طرح ماہ ذی الحجہ کے پہلی 10 راتوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ تو جو بندہ ان نعمتوں کی قدر کرے
اس کو وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کیوں کہ یہ ذی الحج کا مطلب ہوتا ہے حج کا مہینہ، حج والا مہینہ۔ تو اس مہینے میں حج کے مناسک، حج کے ایام، حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور ان مقدس دنوں کا سورج جب نکلتا ہے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، ایک ایک کرن میں بڑی بڑی رحمت اور بڑی بڑی برکت ہے۔ اور یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ ذی الحجہ کے دن بڑے خاص دن ہیں، اور جو بندہ اس دنوں کی قدر کرتا ہے اور اس کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نصیب فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، فرمایا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور 10 راتوں سے ان کو پورا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی کتاب عطا فرما اور فرعون کے مظالم سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ جب فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا تو اس وقت میں تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آؤں گا جس میں روشن احکام ہوں گے، جس میں برکتیں ہوں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 30 روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے مکمل کیے، تو 30 روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے منہ میں ایک خاص قسم کی خوشبو پیدا ہو گئی۔ وہ مہک اور خوشبو اللہ کو بڑی پسند آئی، تو 30ویں روزے کو انہوں نے مسواک کر لی۔ تو مسواک کی وجہ سے وہ خوشبو جو ہے وہ مہک زائل ہو گئی، تو پھر ان کو مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا، 40 روزے۔ آج بھی یہودی 40 روزے رکھتے ہیں، مسلمان 30 روزے رکھتے ہیں، یہودی 40 روزے رکھتے ہیں۔ تو وہ اتممناہا بعشر، کہ ہم نے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور 10 راتیں مزید کر کے 40 راتیں پوری کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفش بردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر میں نالین اٹھایا کرتے تھے، جوتے اٹھایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا سامان، وضو کا برتن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بھی ان کے پاس ہوتی تھی۔ حضور نے جب مسواک کرنی ہوتی عبداللہ ابن مسعود پیش کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا وہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے، اور یہ دن اس لحاظ سے بھی بڑے اہم ہیں کہ مفسرین نے لکھا کہ شروع میں رمضان کے جو فرضی روزے تھے وہ پہلے ذی الحجہ کے 10 روزے فرض ہوئے، پہلے 30 روزے رمضان کے نہیں ہوئے، پہلے ذی الحجہ کے 10 روزے فرض ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ اور یہ وہ بابرکت دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جن دنوں میں قبول ہوئی وہ ذی الحجہ کے 10 دن، اور حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جن ایام میں ملاقات ہوئی، یہ بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے دنوں میں ان کی ملاقات کرائی اور دوبارہ ایک دوسرے سے ملایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللومات کے اندر فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، حدیث پاک کی شرح ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ دینوں میں بھی یہ ذی الحجہ کے دن بڑے برکتوں کے اور بڑے رحمتوں والے رہے ہیں، اور ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں ان کو مزید عروج اور مزید برکت عطا کی گئی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ منت مانے کہ میں سال کے بہترین دن میں اللہ کی عبادت کروں گا
اور سال کے بہترین دن میں روزہ رکھوں گا، فرماتے ہیں اس بندے کی منت تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا۔ یعنی یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کی کہ کوئی بندہ منت مان لے کہ میں سال کے بہترین دن میں اللہ کی عبادت کروں گا، روزہ رکھوں گا، تو اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ منت مانے کہ میں سال کے سب سے بہترین دن میں روزہ رکھوں گا، سال کے سب سے بہترین دن میں روزہ رکھوں گا، تو اس بندے کی منت تب پوری ہوگی جب وہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا۔ اور اسے یوم عرفہ کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ سال کے بہترین روزوں میں سے سب سے اچھا روزہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ یہ منت مانے کہ میں ہفتے کے بہترین دن میں اللہ کی عبادت کروں گا، ہفتے کے بہترین دن میں روزہ رکھوں گا، اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ جمعے والے دن روزہ رکھے گا، جمعے والے دن اللہ کی عبادت کرے گا۔ جمعے کا دن ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے اور قیامت بھی جمعے والے دن آئے گی۔ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایک نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یحملک علی صیام ہذہ الایام، کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کون سی وجہ بنی ہے، کون سی چیز ابھارتی ہے کہ تم ان 10 دنوں کا بڑا ادب کرتے ہو، روزے رکھتے ہو؟ تو اس نے عرض کی قال ان ہذہ الایام ایام المشاعر والحج، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ حج کے دن ہیں، ان دنوں میں حج ادا ہوتا ہے، حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں، حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اس کی عطائیں، اس کی مہربانیاں یہ حج کے بابرکت دنوں میں ہوتی ہیں۔ تو اصل اللہ ان یشرکنی فی دعائہم، کہ اللہ کے پیارے حبیب میں حج پہ تو نہیں جا سکا، لیکن جو عبادتیں حاجی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب میں وہ بھی دعائیں، میں وہ بھی اعمال بجا رہا ہوں، میں وہ نیک اعمال بجا لا رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کی دعاؤں میں مجھے بھی حصہ عطا فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے سنا تو وحی الہی سے تائید فرمائی، اور پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لک بکل صوم عدلۃ مئۃ اربعۃ، فرمایا کہ تیرے لیے ایک ایک روزہ رکھنے پر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے، ایک روزہ رکھے گا۔ اور یہ سارا اجر و ثواب ایک روزہ رکھنے پر ہے۔ ایک گھوڑے کی قیمت آپ نے پتہ کرنی ہو نا کتنی ہے، تو شاید لاکھوں روپے میں ایک گھوڑا ہو، اور پھر وہ ایک گھوڑا نہیں، ایک گھوڑا سامان سے لدا ہوا اللہ کی راہ میں جہاد پر بھیجنا، کروڑوں اربوں روپے کا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کا ثواب ہے جو بندہ یہ ایک روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ روزہ رکھنا خوش دلی سے ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرے احادیث کو بھی سامنے رکھا، فرمایا ان 10 دنوں کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں دراصل یہ ہے کہ امہات العبادات، یعنی جو عبادتوں کی اصل ہیں، عبادتوں کی اصل ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات۔ تو باقی پورے سال میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا یہ عبادتیں ساری اکٹھی ہو جائیں، بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ ساری عبادتیں ایک وقت میں اکٹھی نہیں پائی جاتی۔ روزے میں حج نہیں ہوتا،
روزے آتے ہیں، بڑی فضیلتوں والے دن ہیں، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ روزوں میں نماز روزہ ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، حج نہیں ہوتا۔ اور یہ ذی الحجہ کے دنوں کو شرف حاصل ہے کہ یہاں پر حج بھی پایا جا رہا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ہے، مناجات بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ یہ ساری عبادتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس واسطے یہ ساری عبادات ایک ہی وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بڑا شرف حاصل ہے۔ تو کرونا کرائسس ہیں، ہم نہیں جا سکتے، حج بڑا محدود کر دیا گیا ہے، لیکن اگرچہ ہم مقدس زمان میں موجود نہیں ہیں، مقدس مکان میں موجود نہیں ہیں، مکان بیت اللہ شریف، عرفات، مینا، مزدلفہ، یہ مقدس جگہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو بیان فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں بیان فرمایا، صفا مروہ کو، بیت اللہ شریف کو، مقام ابراہیم کو۔ یہ وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہیں، جہاں پر ایک ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بابرکت قدم لگے ہوئے ہیں، حضور کی خوشبوئیں موجود ہیں۔ اگرچہ مقدس جگہ پر، مقدس مقام پر ہم نہیں جا سکے، لیکن مقدس زمان تو موجود ہے نا، زمانہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس واسطے اس گولڈن پیریڈ کی قدر کر لیں، اس بابرکت گھڑیوں کی قدر کر لیں۔ سارا سال ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، تو یہ اسپیشل ٹائم ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، بخشش کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، رحمت کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ تو یہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج کیا، حج ادا فرمایا، تو فرمایا عرفات کے میدان میں جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، ناشر اللہ رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور ان کو سلام بھی آتا ہے۔ تو مغرب کے وقت تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو خاموش فرمایا اور فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں اور تمہیں اللہ کا پیغام دے کر، اللہ کا سلام دے کر گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ سلام صرف ہمیں ہی آیا ہے یا ہمارے بعد والوں کو بھی آئے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک جتنے مسلمان میدان عرفات میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سلام بھیجے گا۔ اور فرمایا، ما سأل من حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضاها۔ عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو بندہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی جس نعمت کے بارے میں بھی جوش شے بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، جس چیز کا بھی سوال کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی وہ نعمت، وہ چیز اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا رحمتوں اور برکتوں کا وہ خزانہ موجے مارتا ہے، رحمتوں کا سمندر اتنا زیادہ عطا کرنے پر آتا ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کی جو شے بھی اللہ سے مانگے، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں۔ حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب کا شعر ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے کر لو نوری، ابھی جواں تم ہو۔ جو نوجوان ہیں وہ روزہ رکھ لیں، گھر میں فارغ ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے پیر والے دن کا روزہ رکھ لیں۔ 8 اور 9 ذی الحجہ کا تو روزہ ضرور رکھیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں قیام کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ لیلۃ القدر کو قیام کرنا۔ یعنی دیکھیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں کنفرم نہیں ہوتا کہ آخری رات ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جس کی ہر رات حضور نے لیلۃ القدر عطا فرما دی ہے۔
پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو یہ لگ بھگ ہفتے کو شروع ہو رہی پاکستان میں، چاند نظر آنے کے چانسز ہیں۔ تو بہر صورت، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ نہ کٹوائے جب تک عید نہ کر لے۔ تو یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہ استحباب اس لیے ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ حاجی بھی احرام کی حالت میں نہ بال کٹتے ہیں، نہ ناخن کاٹتے ہیں، نہ بال کاٹتے ہیں، نہ اپنی زیب و زینت بناتے ہیں۔ تو یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کہا گیا ہے، اچھوں کی مشابہت اچھی ہوتی ہے۔ البتہ جس بندے کے بال، بغلوں کے بال یا ناف کے نیچے کے بال 40 دن سے زائد کا عرصہ گزر جائے تو اس کو اپنے بال ضرور صاف کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ 40 دن سے زیادہ کا وقت نہیں گزارنا چاہیے، 40 دن کے اندر اندر اپنی نظافت، اپنی صفائی کر لینی چاہیے۔ صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، طہارت اللہ کو پسند ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں جو بندہ ظاہری طور پر صاف ہو جاتا ہے نا، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے، بالوں میں کنگھی کر کے رکھتا ہے، اپنی ظاہری وضاقت، ظاہری گیٹ اپ، اپنی شکل و صورت اچھی کر کے رکھتا ہے، اللہ اس کا باطن بھی اچھا کر دیتا ہے۔ جو اپنا ظاہر اچھا کر کے رکھتا ہے، اللہ اس کا اندر بھی اچھا کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے، خوشبو تو لگاتے ہی ہیں کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے خوشبو لگا لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کی رسپیکٹ کر رہا ہوں، اچھی خوشبو لگا رہا ہوں، مسواک کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹوتھ پیسٹ کی ہے، دانت صاف کیے ہیں، کہ نیت یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کروں۔ یعنی ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جس کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی تھی اس کو نمبر اچھے مل جاتے تھے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹیشن ہی ہے۔ باقی ہمارے اندر کتنے کو ہم نیک ہیں، پاک ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کتنا اچھا ہوں، کتنا نیک ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تو ہر بندے کو ہم کو پتہ ہی ہم کتنے اچھے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اچھے بن کے پیش ہونا چاہیے، سونا خوبصورت بن کے پیش ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے عید کے لیے کپڑے خریدے، میں ایک یہاں پر مشورہ دے دوں، یار عید کے لیے کپڑے خریدتے ہیں نا، اپنی مرضی کے خریدتے ہیں، اچھے والے خریدتے ہیں۔ اب سب بہ جو تھوڑی دیر توجہ لوگوں کی بٹ رہی ہے، پھر اس کے بعد لا لیں۔ اچھا، عید کے لیے کپڑے خریدتے ہیں تو اچھے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں تو اپنی مرضی کے خریدتے ہیں، تو یار کو 100-200 روپے کی نا ایک اچھی والی ٹوپی بھی خرید لو۔ برادرانہ مشورہ ہے، میری بات کو ناراض نہیں ہونا۔ یہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں ہمارے معاشرے میں پڑی ہیں نا، میں کہتا ہوں میرا بس چلے میں ان کو آگ لگا دوں۔ کیوں؟ یہ ٹوپیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو پہن کر رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہویا جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ جس نے ہم پہ نعمتوں کی اتنی حد کر دی ہے، یار ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک اچھا لباس نہیں خرید سکتے؟ حضور غوث پاک 70 ہزار روپے کا کپڑا خریدتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس واسطے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا تو اچھے سے اچھے اپنی شکل و صورت، گریبان کے بٹن اوپر تک بند ہوں، آستینے نیچے ہوں۔ کئی بندے نماز پڑھتے ہیں آستینہ اتنے چڑھی ہیں جیسا کسی نہ لڑن چل رہے ہیں، کشتی کرن چل رہے ہیں۔ وہ خدا دے بندے نماز پڑھن آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عاجزی، اچھی وضاقت، اچھا سنجیدہ لباس۔ اور کئی بیچارے اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ ہاف شرٹ پہنی ہوتی ہے، وہ سجدے میں جاتے ہیں، وہ پیچھے سے سارے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ان کو ڈسہارٹ نہیں کر رہا، نہ کسی پر تنقید کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ جو بھی مسجد میں آ جاتا ہے، میرے بس چلے تو میں آپ سب کو ایک پھولوں کی مالا پیش کروں۔ اس گئے گزرے دور میں جو بندہ مسجد میں آ جائے اسے ویلکم ہی کہنا چاہیے، اس پر ہم کسی پر غصے نہیں ہو رہے، لیکن یہ سمجھا رہا ہوں، سمجھانا بھی علماء کا فرض منصبی ہے کہ کوشش کریں میرے بھائیوں کہ ٹوپیاں کم از کم یہ دیکھیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ٹوپی پہن کے میں کہوں کسی دوست کی برات میں شامل ہوئے، یہ جو مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے دوست کی شادی میں یہ ٹوپی پہن کے شرکت نہیں کریں گے، یار لوگ مذاق کریں دے کہ چلیں آڑا وضاقت بنا کے آگے۔ تو جس ٹوپی کو پہن کر بندہ کسی محفل میں نہیں جا سکتا، تو اس ٹوپی کو پہن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔
اور اس سے تو بہتر ہے بندہ ننگے سر کھڑا ہو جائے. ننگے سر پہ بندے وال شال کنگھی کیتی ہوئے نا ذرا زیادہ سونا لگتا ایس ٹوپی نالوں. اس واسطے اگر ٹوپی پہننی ہے تو اچھی والی ٹوپی پہنے, نہیں تو ننگے سر نماز پڑھ لیں. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے, ہم اپنے گھروں میں ہزاروں لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. یار ایک گھر میں ایک وضو خانہ بھی بنا لیں جہاں پر بندہ سنت کے مطابق وضو کر لے. دیکھیں نا, فل گرل ورک, فل ووڈ ورک, امریکن ٹائپ کچن, باتھ روم, سب کچھ. پیشاب کرنے والی جگہ پہ لاکھوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں, ٹائلیں. حالانکہ کی کرنا ہے 5 منٹ واسطے واش روم جانا, بس پیشاب کر کے نکل آنا, اتنے لکھاں روپے لا دیتے ہیں. لیکن وضو واسطے چند ہزار روپے نہیں لگائے کہ جہاں پہ بندہ وضو اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر لے. تو اس واسطے یہ باتیں تربیت سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں. میں پھر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں نہیں پتہ. ہمیں مریض کی عیادت کرنے کا نہیں پتہ, مریض کے پاس جائیں تو کیا بولنا چاہیے, کس طرح بولنا چاہیے. آخری بات یہی عرض کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ بندہ کسی بندے دا حال پوچھن ٹر گیا تو اتنے بہ ہی گیا, صبح دا گیا ڈگر تک بیٹھا رہا, بھی بزرگ سی ہونا پھر کی آنا سی. انہوں نے اشارے میں کہا کہ یار بندے آمدے نے تے جاندے ہی نہیں ہے, بھی بڑا تنگ کرتے ہیں. بیمار بندے کو آ کے بہ جاندے, انہوں نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے, کوئی 100 طرح دے معاملات ہوندے نے. تو وہ کہندا سرکار میں کنڈی نہ لا دیاں تاکہ کوئی آوے ہی نہ آوے. انہاں کہا ہاں کنڈی لا, لیکن باہر نکل کے نا باہروں دی کنڈی لا دے, اندروں دی نہ لامی ہے, بھی باہروں دی کنڈی لا دے. یعنی سانوں اینا بھی نہیں پتا کہ بیمار بندے کو کہڑے ٹائم جانا ہے, جس ٹائم وہ آرام دا ٹائم ہوئے نہیں جانا چاہیے, اور وہ خلل آ رہا, وہ کو بولیا نہیں جا رہا. ایسا گلاں پوچھن تے بیمار بندہ نہیں دسنا چاہ رہا, انہوں کسے پردے والی جگہ تے پھوڑے نکلے نے یا کوئی اور ایشو بنے ہیں جڑا لوکاں سامنے نہیں دسنے والا, پھر بھی پوچھن تے کی مسئلہ بنے ہے, تے کتھے بیماری ہے تنوں, تے کدے کوئی علاج پہ کرانا ہے, تے غیر ضروری تفصیلات جنہاں دی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر ضرورت ہے تو پھر تے ٹھیک ہے نا, لیکن اگر وہ نہیں دسنا چاہ رہا تو بلا وجہ خریدنے دی ضرورت نہیں ہوتی. ہر گل ہر بندے کو پوچھنے والی نہیں ہوتی. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مریضوں کی عادت کرنے کا بھی نہیں پتہ. ہم اتنا بیٹھتے ہیں, اگلا بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ خدا دا نہ جان بھی چھڈو نکلو, ایسو کی کرتے. تو اس واسطے مریض کی عیادت کرنا, اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ مریض کو عیادت کرنے جاتے ہیں اس کو مزید پریشان کر کے آ جاتے ہیں, بجائے اس کو حوصلہ دیں, تسلی دیں. ہمارے مظہر بھائی ہوتے تھے جلال پور جٹاں کے, بیچارے فوت ہو کے, انہوں دا ختم ہو گیا تھی, جگر ختم ہو گیا تھی, کالا یرکان سی, ہیپاٹائٹس سی تھی. وہ جیڑی بی بی آوے آکھے فلانے دے مڑے نے بھی آئے بیماری سی, انہیں بھی ہفتہ نہیں سی کڈیا, مر گیا تھی. انجے 2-4 بیبیاں آئیاں, انہیں کیا فلانے دے بچے نے بھی این جی ہویا, این جی انہیں اکھاں پرتا سڑیاں تھی, تے بس وہ مر گیا سی. میں مظہر بھائی دا پتہ لین گیا تو وہ بیچارے بالکل نیم جان آخدے نے کہ 2-4 بیبیاں صبح دے آئیاں نے تے میرے دماغ دی دہی بنا کے ٹر گئیاں, انہوں نے کہا بس تو نہیں بچتا ہے. اے چنگی عادت ہے کہ اگلے بندے نو مزید بے حوصلہ کر رہا ہونا, مزید پریشان کر رہا ہونا. تو اس واسطے جانا چاہیے, تم بندے کو حوصلہ دینے چاہیے. کوئی بات نہیں, یہ بیماری حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں کو مٹاتی ہے, بندے کو پاک کر دیتی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. شفا اللہ پاک کے پاس. اچھی بات کریں, اس کو حوصلہ ملے, اس کو مثبت سوچ ملے, تو یہ باتیں مزید اس کو پریشان کرنا, مزید اس کو تنگ کرنا, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں کا اور 10 راتوں کا ہمیں ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے, اور جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں نصیب فرمائے. کوئی بات مزاج پہ گراں گزری ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. میں کسی کو بھی چوٹ نہیں کر رہا تھا, میں یقین جانے سب کو سمجھا رہا تھا. آپ سارے مجھ سے اچھے ہیں, بہتر ہیں. میں اصلاح کی غرض سے چند جملے بولے ہیں. اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.